اس مجلس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے ہم یہاں پر ایک ٹاپک ہونے جانے والا ہے حیا پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بیدار۔ اب میں بہن عائشہ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور حیا پر اپنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ مجھے یہاں پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حیا کے بارے میں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج جس چیز پہ ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے حیا، کہ حیا کا کیا مطلب ہے، حیا کس چیز کو کہتے ہیں۔ کیا ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں بڑے بڑے برقعے پہنتے ہیں، بڑی بڑی داڑھی رکھ کے ہم باہر نکلتے ہیں، باہر کے لوگوں سے ملتے ہیں جلتے ہیں، ان سے طریقے سے سلیقے سے بات کرتے ہیں، تو کیا یہ ہماری حیا ہے؟ کیا ہماری حیا یہ ہے کہ ہم باہر لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں؟ تو آج ہم اس مجلس میں اس کو اچھے سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے کی توفیق دے اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ تو حیا کا مطلب ہے کہ ہمارے دل اور ہماری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، ہماری نیت میں حیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم باہر کا کچھ اور دکھا رہے ہیں اور اندر سے ہم کچھ اور ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم بڑے بڑے برقعے پہن رہے ہیں لیکن اندر سے ہمارا لباس ٹھیک نہیں ہے، اندر سے ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم نگاہوں کی حیا کہتے ہیں لیکن ہماری نگاہیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کو ہم حیا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو حیا کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے کہ حیا ہم اس چیز کو کہیں گے جس میں ہماری نیت ٹھیک ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں لڑکوں کی بات اگر میں کروں، ذرا ہم لڑکیوں کی بات کریں اگر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح کا لباس ہماری لڑکیاں اپنے والد کے سامنے پہنتی ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے پہنتی ہیں، جو کہ نہ تو آگے سے وہ پورا لباس ہوتا ہے نہ وہ لباس پیچھے سے پورا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لباس کو ہم لباس نہیں کہیں گے، اس حیا کو ہم حیا نہیں کہیں گے جس میں آپ کو لباس کا ڈھنگ نہیں پتا ہوتا ہے، جس میں آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ پتا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آج ہم اپنے والدین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کس طریقے کی باتیں ہم اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں جو کرنے کی ہی نہیں ہوتی ہیں، کس طریقے کا لباس پہنتے ہیں جو لباس پہننے کے لائق ہی نہیں ہوتا ہے، جس لباس کو لباس کہنے میں شرم آتی ہے ہم وہ لباس پہن رہے ہیں، ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اپنے والدین کے سامنے نہیں کی جا سکتی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی حیا آنکھوں اور دلوں میں ہو جس انسان کو، تو وہ انسان بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور حیا ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور بے حیائی جو ہے بدکاری کا ایک حصہ ہے اور بدی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ ہم نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ اس حدیث میں پڑھا ہے ہم نے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیاداری کیا ہے؟ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو ہم نے تو اس شاخ کو ہی توڑ دیا ہے، ہم نے اس کو ختم ہی کر دیا ہے، ہماری زندگی میں تو حیا کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم تو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم کس طریقے سے کارنامے انجام دے رہے ہیں، ہماری نگاہیں کہاں ہوتی ہے۔ ہم تو آج کل اپنے والدین کے سامنے اس طریقے سے فون چلا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے فونز کی جو والیوم ہوتی ہے وہ اس طرح زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے ہم اپنے فون میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے فون سے کیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کس طریقے کا لباس پہنتے ہیں، لیکن وہ اگر ہم لباس کی بات اگر میں یہاں پہ کروں تو بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں بیچاری جو لڑکیوں کو بولتی ہیں کہ بیٹا شرٹ تھوڑی سی لمبی پہن لو، جو شرٹ تم نے پہنی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو بیٹی آگے سے کہتی ہے ارے ماں تجھے کیا پتا، یہ تو آج کل کا فیشن ہے، یہ تو آج کل کا ٹرینڈ ہے۔ تو ہم نے بے حیائی کو نام دیا ہے ٹرینڈ کا، فیشن کا، فیشن پرستی ہم کر رہے ہیں، ہم نے ویسٹرن آؤٹ فٹ کو اپنا لیا ہے جو کہ ہمارے دین اور اسلام میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حیا انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اس قدر خوبصورت بنا دیتی ہے کہ اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حیادار ایماندار انسان کا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے اس کے اندر
حیا ہوتی ہے. جو بے حیا ہوتا ہے اس کو نہ تو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. ہمیں اپنا لباس اچھا کر لینا چاہیے, ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں اپنے کلام کا جو ہے حفاظت کرنی چاہیے, اپنی بات چیت کی حفاظت کرنی چاہیے, ہمیں کس طرح سے بولنا چاہیے, ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے, ہمیں کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے. ہم تو آج کل ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے گھر والوں کے سامنے بیٹھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ حیا کی بات جب ہوتی ہے تو یہاں پہ دو چیزوں کی بات ہوتی ہے کہ حیا اور ایمان. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس ایمان نہیں, اور جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے. تو ہمیں اپنی حیا کی رکھوالی کرنی چاہیے, اس کا تحفظ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ایمان پر قائم رہ سکے, ٹھیک ہے. اپنے اور حیا جو ہے, حیا ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے, ہمیں اچھے کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے میرے اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. جہاں پہ مجھے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے تو معذرت چاہتی ہوں, اور میں خصوصاً آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی حیا کا خیال رکھے, اپنے والدین کے سامنے اپنی حیا کا خیال رکھ سکے, ٹھیک ہے. اپنے لباس کو ٹھیک کرے, اپنی گفتگو کو ٹھیک کرے, اپنی نگاہوں کو ٹھیک کرے, کوئی بھی آپ پر انگلی نہ اٹھائے, اس طرح کی آپ بنو, ٹھیک ہے. تو ایک شعر یہاں پہ آپ کو میں سنانا چاہوں گی, کیونکہ حیا جو ہے, حیا ایک لڑکی کے لیے ضروری نہیں ہے, حیا دونوں کے لیے ضروری ہے, عورت ہو مرد ہو دونوں کے لیے حیا کا کہا گیا ہے کہ دونوں کے لیے حیا جو ہے وہ ضروری ہے. تو صدیوں سے آزمائش رہی ہے عروج پر, میرے ماہ سوم کو تو عید کا شوال کر, مانا بیٹی ہوں ہوا کی بیٹی ہوں, مانا حیا ہے میرا گہنا, تو بھی تو ابن آدم ہے کچھ تو خیال کر. آپ مرد حضرات سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی حیا کو کیا کرے, قائم رکھ سکے. اور میں اپنی بہنوں سے جو یہاں پہ میری بہنیں بیٹھی ہیں ان سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ اپنی حیا کا اچھے سے خیال رکھیں, اپنے ایمان کا خیال رکھیں, اللہ سے ڈرے, بے حیائی نہ کرے, بے پردہ نہ گھومے, ٹھیک ہے. اپنے حیا کا اچھے سے خیال رکھے. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گی کہ ہماری اکیڈمی جو علم و ادب کی اکیڈمی ہے, میں کشتواڑ کی جنتا سے, کشتواڑ کے لوگوں سے درخواست کرنا چاہتی ہوں, جو بھی لڑکیاں لڑکے علم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں, اپنے اسلام دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں, خصوصاً لڑکیاں اور خواتین جن کو علم کے بارے میں جاننا ہے, جن کو دین کے بارے میں جاننا ہے, وہ ہماری اکیڈمی علم و ادب کی جو اکیڈمی ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. تو باقی اس لیے آج کا جو موضوع ہے میں اس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتی ہوں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا, کلیپس کرو ان کے لیے.